اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 11ویں سپارے کا چوتھا پارٹ یعنی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنا دیجیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر میرا دعوت و ہدایت کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ میرا پند و نصیحت کرنا بھاری یعنی شاق گزرتا ہے، تو میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے خوب پکا کر کے ٹھان لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، پھر جو تمہارا منصوبہ ہو اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ کوئی پہلو نظر سے الجھا ہوا نہ رہ جائے، پھر جو کچھ تم سے میرے خلاف ہو سکے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، پھر اگر اس پر بھی مجھ سے منہ پھیر لو گے اور میری بات نہ مانو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں یعنی مسلمانوں میں شامل رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جان نشین، اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول ان کی قوم کی طرف، پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، یوں ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو فرعونیوں نے غرور و تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عقل کے اندھو، کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا؟ اَسِحْرٌ هَٰذَا، سوچو کیا یہ جادو ہے؟ فَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر، یعنی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہنے لگے کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اور ہو جائے صرف تم دونوں کے لیے بڑائی سرزمین مصر میں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔
وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے حکم دیا فوراً لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر جب آ گئے جادوگر تو کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، پھر جب ڈال دیا انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلو، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیہ میٹ کر دے گا اسے۔ ان اللہ لیصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کاموں کو، یعنی فساد کرنے والوں کے کاموں کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے، اور خواہ ناپسند ہی کریں اسے مجرم، یعنی اسے خواہ مجرم ناپسند کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور واقعی فرعون بڑا سرکش تھا ملک میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِيَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائیوں کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ اور قائم کرو نماز۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ خوشخبری دو مومنوں کو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیرے راستے سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تاکہ وہ نہ ایمان لائیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا، پس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا تھا پانی میں،
تو وہ پانی میں اس نے گھوڑے ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو آپس میں ملا دیا تو وہ ڈوبنے لگا. تو اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور تو، یعنی کیا اب ایمان لائے گا، کیا اب اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، اور تو فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، تاکہ ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے تھے، یعنی غفلت برتنے والے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اے حبیب بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے اس وقت اختلاف کیا جب حقیقت کا علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف اتارا، تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لیؤمنون، بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ساری نشانیاں جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہوا بجز قوم یونس کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک. یعنی قوم یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی ان پہ عذاب آ چکا تھا اور قریب تھا، وہ ٹاٹ پہن کے نکل گئے تھے اور انہوں نے گڑ گڑا کے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ہٹا لیا تھا. صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا ہے آپ کا پروردگار تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے بغیر حکم الہی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور سنت الہی یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے گمراہی کی آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ جو ہے جو بے سمجھ ہوتے ہیں وہی گمراہی کے جب لائق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمائیے غور سے دیکھو کیا کیا عجائبات ہیں آسمانوں اور زمین میں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فائدہ نہیں پہنچاتی آیتیں
اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو نور کی طرف لانا چاہتا ہے اور آلودگی سے بچانا چاہتا ہے، گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اور قرآن شریف سے اور پوری کتابوں سے اپنی پچھلی سب کو ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے. لیکن پھر بھی لوگ اگر ایمان نہیں لاتے پھر وہ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، پس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے. کل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ فرمائیے اچھا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، جب وہ عذاب آ جائے گا پھر ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور انہیں جو ایمان لائے، بلا شبہ ایسا ہی ہوگا. حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم بچا لیں گے اہل ایمان کو. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. اے ایمان والوں، یعنی کل یا ایھا الناس، کل کہہ دیجئے، فرمائیے اے لوگوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، نیز مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لے اس دین کی طرف ہر کجی سے بچتے ہوئے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تجھے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں سے ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو. یصیب بہ من یشاء من عبادی، سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے. وہو الغفور الرحیم، اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے حبیب فرمائیے اے لوگوں بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور اے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور ظلم کفار پر صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. سورہ ہود جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 123 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے محفوظ اور مستحکم بنا دی گئی ہیں جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن شریف. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا.
اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر صدق کے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم یوں ہی گردان رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، یعنی یوں ہی تم اگر اعراض کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنو وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے 11واں سپارہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔